وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو میلے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، میلے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ مجھے آج پتہ چل جائے کہ میری ملاقات وزیر اعظم سے، میں مثال دے رہا ہوں، تو کہ میں گندے کپڑے پہن کے جاؤں گا؟ میں تہمت تک، ملاقات تو تب بھی ہو جائے گی میں تہمت باندھ کے صرف چلا گیا، ملاقات تو ہو جائے گی نا۔ میں گندے کپڑے پہن کے بھی چلا گیا، ملاقات ہو جائے گی، لیکن یہ اس جو بنایا ہوا ہماری وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، یہ اس کے آداب کے خلاف بات جاتی ہے۔ اب خود تصور کیجئے جب میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے گھر میں آئے تو صاف ستھرے ہو کے آنا، یہ مسجد اور نماز کے آداب کے اندر ہے، اور ادب پہلا کرینا ہے محبت کے لیے۔ جس کے پاس ادب نہیں ہے نا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ پکی بات یاد رکھیں۔ ساری زندگی کوئی قرآن و حدیث پڑھتا رہے، اگر اس کے پاس ادب نہیں ہے نا اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ اور ایک چٹا ان پڑھ ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، چٹا ان پڑھ ہو لیکن اس کے دل کے اندر اگر ادب ہے تو وہ بازی لے گیا، وہ بازی لے گیا۔ کیوں ادب مالک کی بارگاہ کا ایک ادب ہے مانگنے کے لیے۔ وہ ادب کیا ہے؟ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سکھایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شے خود کر کے دی ہے، خود کر کے دی ہے۔ اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور مانگنے کے اندر یقین کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر بتائی، قرآن و حدیث کے اندر آئی کہ مالک کے در پہ جب مانگا جائے تو پھر یقین کے ساتھ مانگا جائے، پھر یہ نہ شک رکھا جائے پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس شک کے اندر، اس وہم کے اندر پھر مبتلا نہیں ہونا، پھر ایمان اور یقین کے ساتھ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے جب میرا بندہ پکار کرتا ہے اور پکار کے مجھے پکارتا ہے استجب لکم، قرآن پاک میں ضرور سنتا ہوں، میں ضرور سنتا ہوں، میں ہی فریاد رس ہوں۔ جتنے میں نے تمہارے فریاد رس ہیں وہ بھی میں نے بنائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے بندے تجھے پتہ نہیں کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو نے کبھی خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر مجھ سے باتیں نہیں کی۔ آج میری اور آپ کی تنہائی موبائل لے، میری اور آپ کی تنہائی موبائل فون لے کے، خدا کی عزت کی قسم میں میرے رسول پہ بتا رہا ہوں، کبھی تنہا ہو کے نا اکیلے کمرے میں، کبھی تنہا ہو کے اس سے باتیں کریں، اسے پکارے، اس سے معافیاں مانگے، اس سے پیار کرے۔ وہ رب ہے، رب۔ ہم نے یہ تصور بنایا ہوا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، مرنا ہے، قبر میں عذاب ہے، عذاب پر حق ہے۔ ہمارا ایک ذہن کا تصور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق کہ وہ بڑا مارے گا، اور ہم ڈرتے ہیں، اور ہمیں نام نہاد ملاؤں نے ڈرا بھی دیا ہے، ڈرا بھی دیا ہے۔ ڈر کس چیز کا ہونا چاہیے؟ کہ مولا ناراض نہ ہو جائے، اور وہ رب ناراض ہوتا نہیں، وہ کریم ہے، وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ میں نے جب یہ فرمان سنا نا، یقین مانیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان جو آپ کو سنانے لگا تو بڑے تجسس کا شکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب سے کیا بات کروائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ جو بندہ، میرا بندہ مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنے کا شوق، یہ میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اقبال نے سکھایا ہے، اقبال تنہائی کے اندر یہی شوق سکھاتا تھا، جب سجدہ کرتا تھا نا تنہائی کے عالم میں، اور اسے لذت محسوس ہوتی تھی، اور وہ کریم پھر اپنی رحمت
اور سکون جب سینوں میں اتارتا ہے تو من کرتا ہے کہ اس کریم کو دیکھا جائے، ملاقات کی جائے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ حقیقت منتظر نظران لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نیاز۔ مولا یہ تڑپ ہے میرے اندر، اے پردوں کے اندر چھپنے والے اور پیار کرنے والے رب، یہ انتظار ہے ان سجدوں کو کہ کبھی تجھے دیکھ کے سجدہ کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے مولا سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے میرے حبیب میں بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں، میں بھی اپنے بندے سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ صحابہ اکرام، صحیح حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں، صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنا دیدار کروائے گی؟ ہم بالکل دیدار کروائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوگا۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس دنیا کے اندر وہ لذت محسوس کی، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف ایک تجلی اپنے نور کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے اشناس کروایا، وہ کہہ جو رہے تھے لن ترانی، وہ جو کہہ جو رہے تھے رب عالمین انظرنی، مولا دکھا مجھے اپنا آپ، میں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یہاں نہیں، یہاں نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی تھے نا، لاڈلے نبی تھے، تو پیار سے بات منوا لی، پیار سے بات منوا لی۔ جب بات منوائی نا تو اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نور کی تجلی دکھائی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، وہ سکت کتاب نہ لائے، بے ہوش ہو گئے، نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بے ہوش کیا، جو 40 ساتھ دیکھنے آئے تھے وہ مر گئے، وہ مر گئے، تاب نہ لا سکے، اس حسن کی تاب نہ لا سکے، وہ حسن جو مالک کا حسن ہے، جو پردوں میں چھپا ہے اور اپنے بندوں کو مخاطب کر کر کے کہتا ہے او میرے بندو، اتنے حسین رب اور رسول کو چھوڑ کر کن وادیوں کے مسافر بنے، کس کو تلاش کر رہے ہیں، کس حسن میں کھو گئے، کون سے حسن کی تلاش ہے، کس حسن کو حسن سمجھ بیٹھے؟ ارے اس کو دیکھو کہ جس نے یہ جہان اتنا پیارا بنایا ہے، وہ خود کتنا پیارا ہے۔ کبھی بندے اس کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے میرے حبیب جو مجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے میرا بندہ، میں بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں، میری بھی چاہت ہے کہ میں اپنے بندے سے ملاقات کروں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کی ملاقات کیسے ہوگی، کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 14ویں رات کا چاند ہو، کیا اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل مصیبت یا مشکل ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واضح طور پہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں اپنا دیدار کروائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کل قیامت کے دن جب دیدار کا اس کے وقت آئے گا، ان بندوں کو اللہ پاک میرا اور آپ کا بھی نامہ لکھ لے اپنے فضل سے۔ تو ناکار ہے، بدکار ہے، لیکن اس نے جو کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کرتا ہوں، تو ہم اس سے اس کا دیدار مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، بڑی بات مانگ لی ہے، لیکن اس نے جو کہا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب جنتیوں سے ان خوش نصیبوں سے کہ جن کی سلیکشن ہو چکی ہے جنت میں کہ ان کو رب کا دیدار ہونا، ان کو رب کا
دیدار ہونا ہے۔ آج میں آپ کو وہ اس گلی کی سیر کراتا ہوں اللہ کے قرآن اور حدیث سے۔ ایک یہ بھی باقی ہے کہ جس کا میں نے اور آپ نے مسافر بنا، جب سلیکشن ہو جاتی ہے تو ایک بڑی پیاری آواز جو جنتیوں نے آج تک نہیں سنی، ان کو آواز آتی ہے، وہ ادھر دیکھتے ہیں، وہ ادھر دیکھتے ہیں اور پکار اٹھیں گے کہ آج تک اتنی حسین آواز ہم نے نہیں سنی، اتنی میٹھی آواز ہم نے نہیں سنی، آج تک کی آواز ہم نے نہیں سنی۔ یہ کون ہے آواز دینے والا کہ جس کی اتنی پیاری آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہے کہ میرے بندو، یہ تمہارے مولا کی آواز ہے، یہ تمہارے رب کی اس کی شایان شان آواز ہے۔ اور آج تم نے تو آواز سنی نا، اب اس کا دیدار پاؤ، اس کا دیدار پاؤ۔ آج تمہیں اپنا دیدار کروانے لگا، دیدار کروانے لگا۔ وہ خوش نصیب جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے گم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، اور بار بار ہونے کا تقاضا کریں گے کہ بار بار گم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جاتے وقت انہیں کہے کہ حدیث مبارکہ ہے، میرے بندو میں تمہیں اس سے بڑھ کر انعام دینے والا ہوں۔ مولا تیری زیارت سے بھی بڑھ کر؟ فرمایا ہاں، جو میرے بندے ہوتے ہیں نا انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ اے میرے بندو خوش ہو جاؤ، آج سے میں تم سے راضی ہوں، آج سے میں تم سے راضی ہوں۔ یہ وہاں کے انعام ہیں جس گلی، جس رب نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، میرے بندے آ میرے پاس آ، محبت سے آ، پکار، اور پھر دیکھ کہ تیری پکار کے اندر میرا پیار تمہیں کیسے دکھا۔ تو نے سچے دل کے ساتھ مجھے پکارا نہیں۔ وہ فریاد رس، اس نے فریاد کہاں تک بتائی؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، وہ تو اللہ کے قرآن میں ہے، وہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سبھی کو پتا ہے۔ میں صرف اس کی ایک جھلک آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پکارنے والے کیسے پکارتے ہیں، انہوں نے کتنا یقین ہوتا ہے پکارنے کے اوپر۔ اب جب فرعون کا لشکر، توجہ کیجیے گا، فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے قریب آیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اتنے قریب آوازیں آنے لگیں کہ جو ساتھ اللہ کے نبی تھے وہ ڈر گئے کہ آپ کہیں فرعون ہم پہ حملہ نہ کر دے، کہیں فرعون ہم پہ حملہ نہ کر دے، وہ ڈر گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس راستے پہ لے آئے جو آگے راستہ بند ہے، آگے راستہ کوئی نہیں ہے، پانی پانی ہے، راستہ کوئی نہیں ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جب میرے اور آپ کی زندگی کے اندر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں کی وجہ سے راستے بند ہو جائیں نا، تو اس نے اپنے قرآن سے یہ مثال دے کے پکارا ہے کہ میرے بندو میں راستوں کا محتاج نہیں ہوں، میں رب ہوں، میں راستوں کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ لشکر قریب آ رہا ہے، لشکر یہاں تک کیا اٹھا جو اپنی ہم بولی بولتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ نے تو ہمیں بند کے مروایا ہے، تو لشکر یہاں تک آ گیا کہ راستہ بھی بند ہے، لشکر کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کیا بنے گا، ہمیں کون بچائے گا؟
موسیٰ علیہ السلام نے بے دھڑک کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات بتائیں۔ جب یہ کہا وہ پانی ہے، دریا ہے، اس کے اندر راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ توجہ کیجیے گا، راستہ وہ دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ گزر گئے، راستہ وہی ہے، فرعون کا لشکر آ گیا۔ اور اب میں واقعہ کو سارا نہیں آپ کو سنانا چاہتا، وہ غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سے مجھے اور آپ کو کیا بتایا کہ جو مجھے پکارتے ہیں وقال ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں ایسے سنتا ہوں کہ کسی کے لیے پانی کے اندر راستہ بن جاتا ہے، کسی کو اسی راستے کے اندر غرق کر دیتا ہوں۔ اور اپنے بندوں کو کہا کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اسے مایوس نہیں کرتا، میں اسے مایوس نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے نبی کی امت سے بڑا پیار کیا ہے، بڑا پیار کیا، بڑا پیار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی مخلوق سے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ بڑے غافل ہو چکے ہیں۔ رسالہ قشیریہ کے اندر امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے، یہ امام قشیری نے حضرت داؤد علیہ السلام کی وحی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر وحی نازل کی، اور وحی میں کیا کہا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے داؤد پیارے نبی، آج جو بندے میرے بندے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں مجھ سے منہ موڑے بیٹھے، مجھ سے منہ موڑے بیٹھے، مست ہے دنیا کے اندر، دنیا کی آسائش میں گم ہے، کہتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، اور مست ہو گئے ہیں۔ فرمایا میری طرف شکر تک کا کلمہ نہیں کرتے، میری طرف توجہ نہیں کرتے۔ فرمایا میرے وہ بندے جو آج مجھ سے منہ موڑے بیٹھے ہیں، اے میرے نبی کبھی وہ جان جائے نا کہ ان کا رب ان کا کتنا محبت سے انتظار کر رہا ہے، کتنا محبت سے انتظار کر رہا ہے، کتنی محبت سے ان کا منتظر ہے، تو میرے نبی وہ دو میں سے ایک کام ضرور کریں۔ اگر وہ یہ سوچ لیں، وہ جو منہ موڑے بیٹھے ہیں کبھی وہ دیکھ لیں کہ کتنے پیار سے میں اپنے بندوں کا منتظر ہوں، تو فرمایا دو میں سے ایک کام ضرور کریں، یا خوشی کے ساتھ اتنی خوشی انہیں ہو کہ پاگل ہو جائیں، یا اس خوشی کے ساتھ مر جائیں اس خوشی کے ساتھ، اتنی خوشی انہیں ہو کہ میں اتنی محبت سے انہیں دیکھ رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں اپنے بندے کا کہ کب آتا ہے، میرے دروازے کے اوپر آ کے دستک دیتا ہے، اور کب آ کے کہتا ہے اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ فرمایا میں تو ویسے بھی قریب ہوں، لیکن اتنے کرم کرتا ہوں کہ ہر رات جب پچھلی سحر ہوتی ہے تو میں اپنی شان شان اپنے بندوں کی میری رحمت جو ہے گھروں کے قریب آ جاتی، صرف قریب نہیں آتی، پکار کے پکارتی رہتی، پکار کے پکارتی۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی آج مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، اسے بخش دو۔ ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، اسے صحت عطا کر دو۔ ہے کوئی بے اولاد، اسے اولاد عطا کر دو۔ میں اور آپ، علاج اچھی چیز ہے، یہاں پتا ہو نا کہ بے اولاد کو شخص کو اللہ پاک سب کو صاحب اولاد کرے، اولاد دلینہ عطا کرے۔ کہ ملتان کے اندر ایک حکیم ہے، اور اس سے جو ہے جو اسے دوائی لیتا ہے
وہ اس سے دوائی لے اسے آرام آ جائے گا، وہ مانگ تانگ کے بھی، کرایہ نہ بھی ہو کسی سے مانگ تانگ کے بھی ملتان پہنچ جائے گا مانگنے کے لیے۔ لیکن اپنے رب کریم جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے، جس نے قرآن پاک کے اندر واضح فرمایا کہ جسے میں چاہوں بیٹے عطا کروں، جسے میں چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے میں چاہوں دونوں عطا کروں، اور جسے میں چاہوں بانٹ کر دوں جس کو میں چاہوں۔ یہ تو میری چاہت ہے، یہ تو میری مرضی ہے۔ تو کیا جب وہ پکارنے والا پکارتا ہے تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پکار کے اندر مجھے اور آپ کو اب جو وقت زندگی کا ضائع ہوا ہے اس کے اندر اب وہ سحر نصیب کرے، وہ سردی کا وقت نصیب کرے کہ جس میں اور آپ اٹھیں، جس میں میں اور آپ اٹھیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ بستر چھوڑنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ بھی سوتے ہیں نا، میں بھی سوتا ہوں۔ پتہ کبھی کبھی سوتے آنکھ کھل جاتی ہے اور ابھی وقت ہوتا ہے، کسی کی 3 بجے کھل گئی، کسی کی 4 بجے کھل گئی، ابھی سونے کا وقت ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ سو رہا ہوتا ہے اور سوتے وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر کے کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتا ہے، بستر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ادھر ہی قبول کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہ سحر دے، وہ مجھے اور آپ کو ذوق دے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو شوق دے کہ میں اور آپ صرف اس کے لیے اٹھیں، اس کے لیے اٹھیں۔ یہ مسجدیں ہمارے سجدوں سے آباد ہوں، یہ مسجدیں ہمارے سجدوں سے آباد ہوں، اور وہ سجدے صرف اس کی رضا کے لیے ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل